نمبر 1 پہ ہم بات کریں گے ان خوش نصیب لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ہدایت پائی اور دائرہ اسلام میں داخل ہوئے مسلمان ہو گئے، اور نمبر 2 پہ ہم ان بدبخت بد نصیب لوگوں کے بارے میں بات کریں گے جنہوں نے اسلام جیسے سچے مذہب کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کیا اور دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ تو چلیں بنا ٹائم ویسٹ کیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویلکم بیک دوستو، تو آج ہم بات کریں گے کچھ ایسے مشہور شخصیات کے بارے میں جن کا تعلق کسی اور مذہب سے تھا اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو چلیں بنا ٹائم ویسٹ کیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو نمبر 1 پہ ہم بات کریں گے اینڈریو کا شمار بلینئرز میں ہوتا ہے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے اینڈریو کا تعلق ایک کرسچن فیملی سے تھا۔ اینڈریو اکثر سوشل میڈیا پر ویڈیوز میں کہا کرتے تھے کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے۔ اسلامی اسپیچ اور سچ بتانے کی وجہ سے اینڈریو کو سوشل میڈیا کے مختلف ایپس وغیرہ میں بین کر دیا گیا تھا۔ کچھ مہینے پہلے اینڈریو جب UAE دبئی میں آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اب ان کا نام ابو اینڈریو ہے۔ اینڈریو اپنے مسلمان ہونے پر بہت خوش ہیں۔ اینڈریو نے سوشل میڈیا پر باقاعدہ اعلانیہ طور پر یہ اقرار کیا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور مجھے اس بات پہ فخر ہے۔ My name is Abu Andrew now. I've decided that the West is finished. It's done. It's over. I've said it a million times. There's nothing we can do to save it. Christians are complete pussies. Christians ain't done shit. Guess who else is a Christian? Will Smith. Adultery is in the Bible. You're not allowed to be adulterous. It says in the Bible to put her ass to death. And you won't even question her. You won't even raise your voice. I am now officially a Muslim. Watching that video, because this is the first time I've watched it from start to finish. I've seen little clips on Twitter. I watched it from start to finish, and now I have ended up a Muslim. I'm a Muslim, and I hope you men at home are Muslim too. I'm gonna find myself a nice Islamic-ass wife. I'm gonna build up a big pile of rocks in case she gets fresh. I'm gonna be prepared, so I ain't gonna mess around. As soon as I catch her cheating, there's gonna be no delays. Inshallah. نمبر 2 پہ ہم بات کریں گے ٹیپو سلطانیہ۔ ٹیپو سلطانیہ یہ انڈیا کے رہنے والے اور ایک بہت مشہور ایکٹر ہیں۔ انہوں نے ان گنت بالی ووڈ فلمز مووی میں کام کیا۔ ٹیپو سلطانیہ اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کا مذہب ہندو تھا، لیکن 2022 کے شروع میں انٹرنیٹ پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں ٹیپو سلطانیہ کو اسلام کی حالت میں دیکھا گیا۔ یہ بات ابھی بھی کنفرم نہیں ہوئی کہ ٹیپو نے اسلام قبول کیا یا نہیں۔ اس ویڈیو کے بعد سوشل میڈیا پر یا کسی بھی مووی پر ٹیپو سلطانیہ کو نہیں دیکھا گیا۔ جس شخص نے ان کی ویڈیو بنائی تھی اس کے مطابق ٹیپو نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ انڈین میڈیا کے مطابق یہ ویڈیو فیک ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، سچ چھپتا نہیں، سچ جلد ہی سامنے آ جائے گا، جس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ ٹیپو کی یہ ویڈیو ریئل تھی یا فیک۔ نمبر 3 پہ ہم بات کریں گے ولیم اوٹ۔ ولیم اوٹ آسٹریلیا کے رہنے والے ہیں اور یہ بہت ہی فیمس فائٹر ہیں۔ ولیم اوٹ کا تعلق ایک کرسچن فیملی سے تھا۔ ولیم اوٹ کا کہنا ہے کہ انہوں نے شروع سے ہی اسلام پر بہت فوکس کیا، لیکن مصروفیات کی وجہ سے انہیں اسلام کا مطالعہ کرنے کا ٹائم نہیں ملا۔ 2020 میں جب کووڈ وبا آئی تو ولیم نے اسلام کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا، اور ولیم اسلام سے اتنا متاثر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور انہوں نے باقاعدہ اعلانیہ طور پر اپنے مسلمان ہونے کی شہادت دی اور سوشل میڈیا پر ویڈیو پوسٹ کی جس میں انہوں نے اعلان کیا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ ولیم اوٹ نے اپنا نام خالد رکھ دیا۔ تو فرینڈز، نمبر 1 پہ ہم بات کریں گے زیان ملک۔ زیان ملک ایک برٹش سنگر ہیں جنہیں آپ نے کبھی نہ کبھی سوشل میڈیا پہ ضرور دیکھا ہوگا۔ زیان ملک کے والد کا نام یاسر ملک تھا۔ زیان ملک کے والد نے ان کی والدہ سے مسلمان کر کے شادی کی تھی۔ زیان کے والد نے اسے دین کی تعلیم
دیتے ہوئے پروان چڑھایا۔ یاسر نے اپنے بیٹے کو قرآن پاک بھی پڑھایا اور نماز بھی سکھائی۔ زیان کا اٹھنا بیٹھنا یہودی لوگوں میں بہت زیادہ تھا۔ آہستہ آہستہ اسے یہودی کلچر جو وہ کرتے تھے اس سے صحیح لگنے لگا۔ زیان نے اسی دوران سنگنگ بھی شروع کر دی۔ آہستہ آہستہ جب اس سے فیم ملنا شروع ہوا تو اس نے یہ اعلان کیا کہ میں مسلمان نہیں ہوں بلکہ اب میں ایک ایتھلیسٹ ہوں جس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ زیان 7 سال سے ایک امریکن ماڈل لڑکی کے ساتھ بغیر شادی کے رہ رہا ہے اور ان کی ایک بیٹی بھی ہے۔ یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا کہ زین نے اپنے ہی ہاتھوں اپنے لیے دوزخ کو چنا۔ دنیا میں شاید ہی ایسا کوئی بدبخت ہوگا جو سچے دین کو چھوڑ کر گمراہ ہو جائے۔ نمبر 2 پہ ہم بات کریں گے محمد دلشان۔ محمد دلشان ایک سری لنکن کرکٹر پلیئر ہے۔ یہ سری لنکا کی انٹرنیشنل ٹیم کا کیپٹن بھی رہ چکا ہے۔ دلشان کے والد مسلمان اور والدہ ہندو تھی۔ دلشان شروع میں تو مسلمان تھا۔ اس کے والد نے اسے قرآن کی تعلیم بھی دی اور دلشان اپنے والد کے ساتھ نماز بھی پڑھنے جایا کرتا تھا۔ دلشان کو شروع سے ہی کرکٹ کا بہت شوق تھا۔ جب دلشان نے اپنے کرکٹ لائف کا آغاز کیا تو وہ بہت سی فائنینشیل پرابلم کا شکار ہو گیا۔ دلشان کے کوچ نے اس سے کہا کہ اگر اسے آگے بڑھنا ہے تو اسے دین اسلام کو چھوڑنا پڑے گا۔ اس وقت بعد کوچ نے اسے پیسوں کا لالچ بھی دیا۔ دلشان کا ایمان اتنا کمزور تھا کہ اس نے اسلام جیسے سچے مذہب کو چھوڑ کر گمراہ ہو گیا۔ اس نے اعلانیہ طور پر یہ کہا کہ اب میں مسلمان نہیں رہا اور ایک ہندو ہوں۔ نمبر 3 پہ ہم بات کریں گے فاطمہ دوستو، ہم بات کر رہے ہیں ایک بالی ووڈ ایکٹر کی جسے دنگل فلم کے لیے عامر خان کی بیٹی کے رول میں سائن کیا گیا تھا۔ فاطمہ کا تعلق ایک کشمیری فیملی سے تھا۔ اس کی والدہ مسلمان تھی۔ بالی ووڈ موویز میں کام کرنے سے پہلے فاطمہ ایک مذہبی خاتون تھی، لیکن فیم اور دولت کی حوث نے اسے اتنا اندھا کر دیا اور اس نے بے شرمی کی ساری حدیں توڑ دی۔ جب مسلمانوں نے فاطمہ کو تنقید کا نشان بنایا تو فاطمہ نے اعلان کیا کہ میں مسلمان نہیں رہی بلکہ میں ایک ایتھلیسٹ ہوں جس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا بدبخت ہوگا جو دنیا کے لیے اپنی دنیا بھی اور آخرت بھی پیسے کی لالچ میں قربان کر دے۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ تو فرینڈز آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔